بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وقرع في زيارة العاشورة السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا الشفاعة الحسين يوم الورود صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور تمام سننے والوں کو ان ایام عزا کی کہ جن ایام میں اسیران کربلا کو کوفہ اور کوفہ سے پھر شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور تمام آپ مومنین کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس تعزیت کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری گفتگو کل آپ کے سامنے اس عنوان سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل، ان کی شہادتوں، ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک قرآن کی کئی آیات کی تفسیر کر ڈالی. یعنی اصل میں کربلا نام تھا ان اہداف قرآنی کو پورا کرنے کا جس کا وعدہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن میں رسول خدا سے کیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام تھا کہ جس کا وعدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا کئی جگہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملات میں ذکر کیا کہ وعدہ طفلی کو نبھانے جا رہے ہیں، رسول خدا نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اے حسین تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اور مختلف اس طرح کے اقوال جو امام حسین علیہ السلام کے خود اپنی زبان سے نکلے ہوئے اقوال ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دی، لیکن 9 محرم کی رات کو کچھ افراد بالکل آٹے میں نمک کے برابر افراد ایسے بھی موجود تھے، بلکہ فی الحال 1 یا 2 افراد ہی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو روز عاشور یعنی ظہر عاشور کے وقت چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ہماری گفتگو چلتے چلتے یہاں پر ختم ہو گئی تھی کہ ہم نے کچھ واقعات بتائے کہ کون امام حسین کے ساتھ آیا، اس نے کامیابی پا لی، کس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا اور وہ ناکام ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے خود اس شخص کو کہا کہ تم ہم سے اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری آواز استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جو ہماری آواز استغاثہ کو سن لے گا اور ہماری مدد کو نہیں آئے گا تو جنت اس پہ حرام ہے. یہ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی. آج جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت اس مرحلے کے بعد والی آیت ہے. یعنی کل جو مرحلہ کربلا میں ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس مرحلے کے بعد اگر کسی آیت کو ہم مصداق قرار دیں اور اس کو ان حالات پر منطبق کرنا چاہیں تو یہ آیات ہمیں منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں نے پہلے شاید یہاں ذکر کیا تھا، دوبارہ اس کو ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے ذکر کر دوں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بزرگان کے ذہنوں میں ہوگا، پچھلے سال میں نے اس کو مختصراً بیان کیا تھا، تفصیل سے بیان کیا تھا، آج میں مختصر اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ایک قاعدہ ہوتا ہے
جو علماء بیان کرتے ہیں قاعدہ جری و تطبیق کہ قرآن مجید کی آیات کو آج کے زمانے پہ اگر منطبق کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، وہ تمام آیات جو ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں. پھر اس آیت کو جو کسی خاص شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہوتی ہے اس شان نزول سے علیحدہ کرتے ہیں، اور آج کل کے حالات پر اس آیت کے مضمون کے لحاظ سے، اس آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے منطبق کرتے ہیں کہ یہ آیت آج کے زمانے میں کہاں پر اپلائی ہو سکتی ہے، یا کس ہستی پر یہ آیت اپلائی ہو سکتی ہے، کون سی ہستی اس آیت کا مصداق ہے. یہی اصول ہے جس کی بنا پر ہم بہت ساری ایسی آیات کو جو ائمہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی، ہم ان کو ائمہ علیہ السلام پر تطبیق دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ جری و تطبیق. جری یعنی جاری کرنا، تطبیق یعنی کسی چیز پہ اپلائی کرنا، تطبیق کرنا اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے ادبی لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے، کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو، تو بھی اللہ سے راضی ہے. یہ جو آیت ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ عاشور والے دن اس کا بہترین اتم مصداق کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہے، ان کے بچپنے میں یا ان کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی، لیکن مصداق اس کا بہترین مصداق کون قرار پایا؟ امام حسین علیہ السلام قرار پایا. یا ائمہ علیہ السلام نے بعض آیات کے بارے میں کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ وہی قاعدہ ہے جسے قاعدہ جری و تطبیق کہتے ہیں، جس کے تحت ہم قرآن کو دوسرے زمانے میں تطبیق کرتے ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید زندہ کتاب ہے. یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ آتی دنیا تک رہنے والی تمام، جسے کہتے ہیں نسل انسانی کے لیے، یہ قرآن اس کے مطلب کی بات اس کو بیان کرتا رہے گا، اس کے ہدایت کا راستہ اس کو بیان کرتا رہے گا. اگر اس کو ہم محدود کر دیں ایک خاص شان نزول کے ساتھ، تو ہم قرآن مجید کو ایک خاص زمانے میں محدود کر دیں گے. لہٰذا قرآن کو ہر زمانے پہ اپلائی کرنے کے لیے اس عمل کو ہم جری تطبیق کہتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہے غور و فکر، تفکر اور تدبر. اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا یہ آیت ہمیں ملتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون. یہ جو آیتیں ملتی ہیں کہ کیوں عقل نہیں رکھتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں یہ آیت ہم نے تمہارے اوپر روشن کھول کے بیان کر دی ہیں، کیوں ان کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تمہارے اندر عقل نہیں. اس طرح کی مختلف آیتیں جو تنبیہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان فرما چکا ہے. اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ آیت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس میں بیان ہو رہی ہے بات انبیاء علیہ السلام کے قتل کی، اس میں بیان ہو رہی ہے بات انبیاء علیہ السلام کے قتل کی، لیکن ہم اس کو اس قاعدہ جری و تطبیق کے ذریعے اپلائی کریں گے کربلا اور کربلا کے شہداء کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ وہ قاعدہ ہے جری و تطبیق جس کے تحت ہم مختلف زمانوں میں اپلائی کرتے چلے جائیں گے اس قانون کو. اب اس آیت کا ترجمہ مجھ سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہ کہاں تک اس پہ منطبق آتی ہے. جس کو سمجھ نہ آئے وہ منطبق نہ کرے. یعنی میں اپنی فہم سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ آیت یہاں منطبق ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے. جب میں آیات کے ریفرنس بتایا کروں تو آپ کوشش کیا کریں ان کو نوٹ کر لیں یا بعد میں ویڈیو سے اس کو نکال لیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں آپ کے سامنے تسبیح کا ایک دانہ رکھتا ہوں، اس سے پیچھے جو ہے نا وہ 99 دانے اور ہوتے ہیں. تو آپ اس کا سیاق و سباق بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو میری بات میں اگر کوئی جھوڑ رہ گیا ہو تو وہ وہاں پہ سمجھ آ جائے. کیونکہ میرے بیان میں شاید اتنی جان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیات ہیں ان میں اتنی جان اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ میرے کلام کے نقص کو جو ہے وہ جبران کر دے گی. اس لیے جب میں آیت کا نمبر بتاؤں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں یا اس کو بعد میں جا کے ضرور دیکھیں. آپ جو ہے وہ گھر آ کے جب اپنی کوئی قیمتی چیز آپ باہر زیادہ خریدتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آتے ہی پہلے اس کی پیکنگ کھولتے ہیں. امیزون سے کوئی جو ہے وہ پارسل آتا ہے تو جو بچے آرڈر دیتے ہیں تو وہ بس پیکنگ کرتے رہتے ہیں اس کی. جیسے ہی پارسل پہنچا وہ دروازے پہ ہی کوشش کرتے ہیں کھول کے اس کو دیکھ لیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کی جستجو ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جو چیز ہم نے منگائی تھی وہ صحیح و سالم پہنچ گئی یا نہیں پہنچی. تو یہ جستجو ہر مومن اور ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر اس کو کسی بارے میں شبہ ہو اور شک ہو کہ یہ جو مولانا نے بات کی ہے، جو ذاکر نے بات کی ہے، جو کسی شخص نے بات کی اور قرآن کی آیت یا حدیث کا ریفرنس دیا، کیا یہ میرے دین سے ٹکراتا ہوا مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو کیا میں اب تک اپنے غلط دین پہ تھا یا میرے دین کے عقیدے کی پختگی میں یہ بات جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ ہے، تو میں فوراً جا کے اس کو کھولوں کہ یہ جو بات کی گئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے. تو یہ سب کے اندر جستجو ہونی چاہیے اور یہی قرآن کریم کے اندر تفکر اور تدبر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. آیات کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آیات سے مراد کیا ہے. آیات کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی آیات. ایک معنی قرآن مجید کی آیات کا مصداق ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
صرف آیت قرآن مجید کی آیت کو نہیں کہتا، وہ دن اور رات کے آگے پیچھے آنے کو بھی آیت کہتا ہے. وہ مثال کے طور پہ ان قربانیوں کو جو حج کے لیے قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی نشانی کہتا ہے. مثال کے طور پہ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، آسمان اور زمین کی حرکت کو، زلزلوں کے آنوں کو، مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی آیات قولی ہیں جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی آیات فعلی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فعلی یعنی اس کا کام ہے، اس کا عمل ہے، عملی آیات ہیں. وہ کیا ہے؟ اس زمین و آسمان کی تخلیق ہے، ان تمام رنگ برنگ پہاڑوں اور گلستانوں اور چمنوں کی جو ہے وہ تخلیق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. یہ پرندوں کا ہوا میں ٹھہر جانا، یہ سمندر کی گہرائیوں میں موتیوں کا بن جانا، یہ سمندر کی سطح کے اوپر کشتیوں کا ٹھہر جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب آیات میں غور کرو. یعنی صرف 6326 آیات نہیں ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے، بلکہ وہ تمام آیات جو اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اطراف میں پھیلی ہوئی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان آیات پہ غور کرو اور ان سے اپنے لیے ہدایت کا راستہ چنو. یعنی ایک آدمی کو کتنے راستے چننے ہوں گے؟ وہ اگر کسی بھی ایک نشانی کو بھی لے کے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سبل ہے مجھ تک پہنچنے کے، صراط مستقیم پہ پہنچنے کے سبل ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، یقیناً یقیناً یقیناً، تین تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں سورہ عنکبوت کی، کہ یقیناً 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 ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. راستوں کی، سبل کہتے ہیں راستوں کو. صراط مستقیم ہے اور ایک سبل، دو لفظ استعمال ہوئے راستے کے لیے. صراط مستقیم کو سمجھنے کی ایک ہائی وے ہے اور سبل وہ بائی روڈز ہیں جو اس ہائی وے پہ آ کے ملتی ہیں. صراط مستقیم ایک ہے لیکن اس تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ائمہ علیہ السلام کی حدیث سنی ہے نا کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ سب سے سریع اور تیز ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. یہ سب راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک جانے کے. یہ جو سبیل حسین لگاتے ہیں، یہ سبیل حسین ایک کنایا ہے. یہ سبیل حسین پانی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ سبیل حسین کسی کی مدد کی بھی ہو سکتی ہے. یہ سبیل حسین ان غریبوں کی جو بیچارے جیل میں سڑ رہے ہیں، ان کی ضمانت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں ضمانت کروانے کے لیے، اس کی گردن چھڑانے کے لیے بھی یہ سبیل حسین ہو سکتی ہے. یعنی سبیل حسین کے مصداق بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا میں انفاق کے جتنے مصداق ہیں وہ سبیل حسین کے اندر آ سکتے ہیں. یہ مجلس کے اندر تبرک دینا، یہ مسجد کے انتظامات کرنا، یہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، یہ مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آنا، یہ سب اس بات کا باعث بن سکتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ عملی نشانیاں ہوں، چاہے وہ قولی نشانیاں ہوں، چاہے وہ نشانیاں ہستیوں کی صورت میں ہوں، جو ان کا انکار کرتا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتا ہے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے. یعنی کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوتی سوائے کہ اس کے جو حق بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے منافع سے ٹکرانے والی باتوں کی وجہ سے ان نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. بنی اسرائیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھتے تھے، ناشتہ کرنے سے پہلے 2-4 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس زمانے میں ایک وقت میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے. ہر نبی تشریحی نبی نہیں ہوتا تھا کہ جو شریعت لے کے آتا. ایک نبی کے پیروی میں کئی انبیاء، کئی نبی ہوتے تھے جو مختلف علاقوں میں مختلف چیزوں کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، اس نبی کی شریعت کو بیان کر رہے ہوتے تھے. تو یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. الذین، اور کن لوگوں کو قتل کرتے؟ وَيَقْتُلُونَ، اور یہ قتل کرتے تھے الذین یأمرون بالقسط، یہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو انصاف کی بات کرتے تھے، جو نیکی کی بات کرتے تھے. من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم، پس ان کو خوشخبری دے رہے ہیں رسول کس چیز کی؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. ایک آیات کا انکار کرنے والے، ایک نبیوں کو قتل کرنے والے، اور اگر ہم ان 2 کو نکال بھی دیں اس میں سے کہ ہم کہیں کہ بہت بچاتے ہوئے کہ ہم ان کے مصداق میں ہم نہیں لے کے آتے کربلا والوں کو، لیکن تیسری جو تحریر ہے اس کے اندر، تیسرا جو جملہ اس میں بیان فرمایا اس میں تو حتماً کربلا والے پورے جسے کہتے ہیں مصداق کے طور پہ یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور یہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قسط، عدالت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو امام حسین علیہ السلام کو جملہ یاد ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا، پھر جگہ جگہ کربلا میں، یعنی جب مختلف موقعوں پہ پہلی محرم سے لے کر تیسری محرم سے لے کر 9 محرم تک ان کے لوگوں کو نصیحت کیے اور ملاقاتیں کیے، اس میں یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا. کیا کہ میں نکلا ہوں کس لیے؟ کہ میں قسط و عدل و انصاف کو جو ہے وہ قائم کروں جس کو ڈھا دیا گیا ہے. تو ایک مصداق اس آیت کے وہ لوگ ہیں. اب اس کے بعد ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، جو قتل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے جن کے اعمال اللہ نے حبط کر دیے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حبط کرنے کا مطلب کیا ہے، نسیہ منسیہ بالکل بھلا دیے گئے. حبط کا مطلب یہ کہ پہلے ان کے پاس کچھ نیک اعمال تھے، شاید وہ کبھی
نبی کے صحابی رہے ہوں، شاید وہ کبھی اس میں سے تابعین رہے ہوں، تبع تابعین رہے ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تابعین میں سے تھے، جو تبع تابعین میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حبط کر دے گا فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وما لهم من الناصرین، اور ان کی کوئی مددگار، ان کا کوئی مددگار قیامت میں نہیں ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص جو ہے وہ جہنمی ہے، فلاں شخص جہنمی نہیں ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کنفرم بتا دیا کہ وہ جہنمی ہے، جیسے کنفرم جنتی تھا، تو کچھ چیزیں کنفرم جنتی کنفرم جہنمی والی بھی ہیں. جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کنفرم جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ کنفرم جہنمی ہیں، مگر یہ کہ وہ بعد میں بہرحال اللہ تعالیٰ کچھ اپنا فضل و کرم کرے تو ہم اس کے بارے میں، ہم اللہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، اللہ کی ڈیوٹی ہم نہیں بیان کر سکتے. لیکن اس آیت کے مزاح کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو حبط کر دے گا. اس کے بعد اگر میں اپنے موضوع کو ذرا ڈسکنیکٹ ہوگا آپ کی اس گفتگو سے، لیکن یہ میرے موضوع سے متعلق ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز بیان کروں تو وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے کچھ سوالات کے جواب ہوں، تاکہ وہ یہاں سے لے کر کچھ اٹھیں علمی لحاظ سے. ہو سکتا ہے آج کی مجلس میں آپ کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ تحمل سے کام لینا پڑے، کیونکہ میں آیات قرآن ذرا زیادہ پڑھوں گا آج، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے ہمیں آیات زیادہ سننے کی. ہم کہتے ہیں کہاں تراویح میں آ گئے، تو تراویح بغیر جماعت کے ہو جاتی ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد. میں نے آپ کے سامنے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ پڑھا، وہ میں نے ایک تو سلام جو ہے بھیجا، اس کے بعد ایک جملہ میں نے پڑھا، اس میں تھا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، کہ اے اللہ تو ہمارے ساتھ کیا کر، ورزقنا، ہمارا رزق قرار دے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کو. یعنی رزق کی عنوان سے دعا کی ہے، یعنی شفاعت ایک رزق ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دعا کیا کرتے ہیں زیارت عاشورہ کے اندر؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی وہ دن جس دن ہم یوم ورود والے دن، یوم ورود کی 2-3 باتیں بیان کرتے ہیں علماء، میں آپ کے سامنے دونوں بیان کر دیتا ہوں جو مشہور ہیں، کہ یوم الورود یعنی قبر میں جس دن داخل کیا جائے گا اس دن، یا جس دن قیامت کے دن سوال و جواب ہوں گے، یا روز حشر والے دن. ان دونوں میں سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کم از کم یہ 2 تو عتم اس کے مصداق آپ ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس دن، کہ جس دن ہم بہت مشکلات میں ہوں گے، جس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، جس دن ہم ہوں گے تو ہماری قبر کی تنہائی ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. اب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ائمہ علیہ السلام ہم سب کی شفاعت کریں گے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شیعوں کی، جس نے امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہایا، ان کی شفاعت کریں گے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقامی شفاعت سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم روز قیامت آپ کو مقامی شفاعت دیں گے. ائمہ علیہ السلام روز قیامت شفاعت کے مقام پر موجود ہیں. وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے شفاعت ہونی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. ابھی شفاعت ہونی کس کی ہے، کون لوگ ہوں گے، کہاں پہ شفاعت ہوگی، کہاں پہ شفاعت نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وہ شرائط ہیں ان کے اندر. جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہم پہلی بات کہ جو کام کرنا ہے، اور آخری بات کہ جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، وہ ہم یاد رکھتے ہیں، بیچ کی شرطیں بھول جاتے ہیں. تو میں نے صرف اس بات کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہمارے ذہنوں میں شفاعت کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، انشاءاللہ کہ کلیئر ہوگا. صرف جوانوں کے لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے بعض بچے اور بعض میرے جوان بھائی ان کے لیے میری اردو تھوڑی سی ثقیل ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں بہت عامیانہ زبان میں اور سادہ زبان میں بات کروں، اس لیے کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پڑھوں. لیکن آپ بس توجہ میری طرف رکھیے گا. وہ آیات کے نمبر اگر نوٹ کر سکے تو نوٹ کر لیں، لیکن اگر نوٹ نہ کر سکے تو اگر کسی کو شوق ہو اور وہ اپنی اس بات کو کہ مولانا نے آج بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں متزلزل کر دی، ان کو چیک کرنا چاہیں کہ ہماری شفاعت تو کینسل ہو گئی یا پکی ہو گئی، تو وہ جا کے ان آیات کو چیک کر سکتے ہیں. پہلے میں قرآن مجید کی آیات پڑھوں گا. قرآن مجید میں تقریباً 30 آیات ہیں. السلام علیکم. 30 آیات ہیں کہ جن میں قرآن مجید میں شفاعت کا ذکر ہوا ہے. 30 کے قریب قرآن مجید کی آیات ہیں. میں 30 آیات پوری نہیں پڑھوں گا، جو امپورٹنٹ ہے اس میں سے کچھ آیات کا آپ کے سامنے جو ہے صرف بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو فہم دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نعوذ باللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. یعنی بیان کہتے ہی اس بات کو ہے جو سنتے ہی سمجھ آ جائے.
یعنی وہ اللہ جو اپنی بات کو بیان کر رہا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آسان ہے ہمارے لیے. میں نے اس کی مثال پہلے دی تھی کہ چاول کی جو بوری ہوتی ہے، آٹے کی بوری ہوتی ہے، اس کو اگر صحیح رخ سے کھولا جائے تو 1 سیکنڈ لگتا ہے کھولنے میں، لیکن اگر غلط رخ سے اسے کھولے تو کھولنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، ایک ایک گرہ کاٹنی پڑتی ہے. تو اگر صحیح رخ سے قرآن مجید کے اندر داخل ہوں گے تو قرآن مجید کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. اس لیے ان آیات کو جس ترتیب سے میں نے کیا ہے، آپ اپنی ترتیب بدل بھی سکتے ہیں. ان یعنی جسے کہتے ہیں کہ ان معنی میں جن میں میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. باقی یقین کرنا، نہ یقین کرنا، باور کرنا، نہ باور کرنا، وہ آپ کا کام ہے. اپنی کوئی اس میں بات شامل نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ آیات ان کا ترجمہ پڑھوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد کا. ٹائم کم ہے. آپ میں سے کچھ لوگ مدینہ گئے؟ مدینہ گئے؟ مدینہ سے کسی نے سفر کیا ہے مکہ کا ٹرین کے اندر؟ کسی نے سفر کیا ہے بلٹ ٹرین کا؟ بس جو بلٹ ٹرین میں بیٹھ کے جو حالت ہوتی ہے نا، یا کسی نے رولر کوسٹر کا سفر کیا ہوگا آپ نے، کہ وہ بعض رولر کوسٹر آسٹریلیا میں نے سنی ایسی ہیں کہ وہ شرط لگاتے ہیں کہ جو اس میں بیٹھا ہے جب یہ سٹارٹ ہوگی، اگر انہوں نے سانس لیا ہے، اگر وہ اپنا سانس باہر نکال سکے تو ان کے لیے ٹکٹ فری ہے. $100 ٹکٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہاں پہ بھی میری سپیڈ اتنی تیز ہوگی بلٹ ٹرین کا، آپ کو انشاءاللہ بغیر فری میں آپ کو مزہ دلاؤں گا. تو کوشش کریے گا اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، سانس لے لیجیے گا لیکن اس کو کیچ کریے گا. سب سے پہلے شفاعت کے لغوی معنی. لغوی معنی کہتے ہیں ڈکشنری میں جو معنی بیان ہوتے ہیں. اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو معنی معاشرے کے اندر رائج ہو جاتے ہیں. آسان سی تعریف. ٹھیک ہے، لغوی معنی ڈکشنری کے معنی. اصطلاحی معنی وہ معنی کہ جو زمانے میں رائج ہوتے ہیں، اس لفظ کو اس معنی سے جانا جاتا ہے. مثال دوں، صلاۃ کا لغوی معنی ڈکشنری کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لغوی معنی ڈکشنری کا معنی کسی کے ذہن میں ہے؟ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ صلاۃ کے معنی ہیں دعا کے. اصل میں صلاۃ کے ڈکشنری والے معنی کیا ہیں؟ دعا کے. لیکن اصطلاح میں کیونکہ نماز ایک دعا ہے، نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان یہ نماز صلاۃ کے نام سے مشہور ہے. اس سے پہلے بھی صلاۃ تھی لیکن دعا کی صورت میں. یہودیوں میں بھی صلاۃ ہوتی ہے، عیسائیوں میں بھی صلاۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب حالات کیا، مسلمانوں میں جو رائج اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز کے. تو یہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. شفاعت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ شفاعت کے لغوی اعتبار سے جو معنی ہے وہ یہ ہے وساطت کرنا، ثالثی کرنا. اردو والے اس کو سمجھ رہے ہوں گے، یعنی کسی کے لیے واسطہ بننا. ٹھیک ہے، دو لوگوں کے درمیان انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ کنیکشن قائم کرنا یا اس کی سفارش کرنا. یہ لغوی طور پہ معنی آتے ہیں. اصطلاحی طور پہ جو معنی ہے، ایک معنی جو اصطلاحی مشہور ہے، ایک معنی جو ہم نے اپنے اصطلاحی بنائے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ آپ سب کو معلوم ہے. وہ معنی کیا ہے جو اصطلاح میں مشہور ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس لفظ یعنی کسی قابل بھروسہ یا کسی بڑے کی نظر میں قابل اعتماد شخص کی وساطت اور ثالثی کو کسی مجرم کو معاف کروانے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں. یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے. یہ روٹ ورڈ اس کا شفاعہ ہے. شفاعہ یہ آپ نے والشفع والوتر پڑھا ہوگا. والشفع والوتر قرآن مجید کے اندر، یعنی شف اور وتر دو اپوزٹ الفاظ ہیں. وتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وتر کے معنی ہوتے ہیں فرد کے، ایک فرد کے. ٹھیک ہے، شفا اس کے مقابلے میں. شفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ شفا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے. ٹھیک ہے، شفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے کے. یعنی کوئی آپ کو سیکنڈ کرنے والا موجود ہو، کوئی آپ کے ساتھ ہمراہی کرنے والا موجود ہے جو آپ کو سہارا دے سکے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ایک سوال بھیجیں محمد والے. اور عموماً کہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ کس معنی میں یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے؟ وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں بزرگ یا فلاں بزرگ یا فلاں بزرگ کریں گے. ہمارے شیعوں میں یہ شفاعت کا تصور کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل ہماری شفاعت کرے گی. تو آج ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے کون کون شفاعت کرے گا اور کون کون شفاعت نہیں کرے گا، اور کس کی شفاعت نہیں ہو سکتی اور کس کی شفاعت ہو سکتی ہے. کیونکہ تاکہ وہ جو ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ بھی ذرا سب کی شفاعت کر دیں گے ہر آنسو بہانے والے کی، وہ ذرا کانسیپٹ تھوڑا سا صحیح ہو جائے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو جائے، وہ کانسیپٹ ہے لیکن بے شرطہا و شروطہا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. رسول خدا کی حدیث ہے کہ شفاعت جو ہے میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو گناہان کبیرہ انجام دے چکے ہوں. تو یہ تو ایک بڑی اوپن جسے کہتے ہیں اجازت ہے کہ گناہ کبیرہ انجام دے جاؤ ہم شفاعت کر دیں گے. ایک آیت پڑھ کر یا ایک حدیث پڑھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. امام کاظم سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں امام کاظم نے تفصیلی بات بتائی. میں خلاصہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ امام کاظم سے پوچھا کہ بھائی کیسے یہ بات ہو سکتی ہے کہ تمام جو
اہل کبائر ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ان کی شفاعت ہو جائے تو امام کاظم فرماتے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت صرف اس کے لیے ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت ہے۔ مثال دوں آپ کو، ایک مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ٹیمیں نکلتی ہیں کہ یہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے۔ جب جاتے ہیں کوہ قرا قلم کے پاس K2 کے نیچے، تو پہلی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں سے کچھ افراد ایسے اٹھاتے ہیں سر سے ہیڈ گر جاتا ہے ان کے، اتنی اونچی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جا سکتے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وڈرا۔ دوسری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں 2 دفعہ، ہم تو پریکٹس کی آنے سے پہلے۔ وہ چڑھنا شروع کرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، اور ان کی پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ سالوں سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہنچ گئے، 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ہوتا ہے کہ پہلے چڑھے تو نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں، یہ چڑھنا شروع کرتا ہے، تھوڑا سا چڑھتا ہے، پھر لڑک کے 2 میٹر نیچے آتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، 50-60% وہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی، سانس پھولتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، گھبرا کے گرتا ہے، اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، اب وہ چل نہیں پاتا۔ شفاعت سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں، شفاعت ان لوگوں کی تو ہے ہی نہیں جو نیچے سے وڈرا ہو گئے، ہر چوٹی دیکھنے والا، ہر کمپٹیشن میں حصہ لینے والا، ہر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا، ہر مجلس میں آنے والا، میں مصداقات ٹھہراتا جا رہا ہوں، میرے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیے گا، ہر کی بات کر رہا ہوں، بشرطہا و شروطہا، وہ کمپٹیشن نہیں جیتتا، وہ چوٹی پہ نہیں پہنچتا۔ تو پہلی ٹیم خالد 0 نمبر، دوسری ٹیم 20 نمبر، جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ 5 لوگ یا 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، سلمان و ابوذر اور مقداد وغیرہ، یہ جنت جن کو دیکھنے کی مزداق ہے، انہوں نے 20% مارکس لیے اور پورا جسے کہتے ہیں 20 آؤٹ آف 20 لیے اور پوری راہ طے کر لی۔ ایک تیسرا گروہ ہے ہم جیسے امتیوں کا کہ جو کوشش کرتے رہتے ہیں، چڑھتے ہیں پھر پھسلتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں پھر پھسلتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن مسلسل لگے رہتے ہیں، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ ہم توبہ کی حالت میں گر پڑتے ہیں اور ہماری ہمت باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی شفاعت ہوگی۔ یہاں تک شفاعت کا تصور سمجھ آیا کہ کون سی طبقے کی شفاعت ہوگی۔ اب میں آیات قرآنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ 4 طرح کی آیات ہیں قرآن مجید میں شفاعت کے بارے میں، 30 آیتیں ہیں اور 4 طرح کی ہیں۔ پہلی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت بالکل بھی نہیں ہے، پہلی وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ دوسری وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف شفاعت خدا بند کریم کی ہوگی۔ تیسری وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ اور چوتھی وہ آیات ہیں کہ جس میں غلط سفارش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ غلط جو سفارش کر رہے ہیں وہ ان افراد کے گناہ میں اسی طرح شامل ہے جیسے وہ گناہ کرتے تھے۔ انہی 4 قسم کے گروہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیات کے اندر بیان کیے۔ میں ان آیات کو سارا بیان نہیں کروں گا، کچھ آیت کا ٹکڑا پڑھوں گا اور کچھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، جلدی پڑھوں گا تاکہ اپنے وقت تک اس پہ پہنچ سکوں، تاکہ وہ احادیث کا جو سلسلہ ہے اس تک بھی ہم پہنچ سکیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی نفی کی ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ قانون جو ہوتا ہے نا، قانون وہ ہمیشہ کلی قانون ہوتا ہے، استثناء کم ہوتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ استثناء زیادہ ہو اور قانون میں جو ہے وہ افراد کم ہو۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ 100 افراد اس کمرے کے اندر آ سکتے ہیں لیکن 2-3 ایکسٹرا بھی کر لیں، 100 افراد کی گنجائش ہے لیکن 4-5 ہم ایکسٹرا کر لیتے ہیں، چلیں آگے 2-3 کی جگہ 4-5 کی جگہ ہم کہتے ہیں چلو 20 افراد بھی ہم کسی طرح ٹھسا کے بھر جائیں گے کیونکہ ثواب کا معاملہ ہم لے جاتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ استثناء ہو گیا، یہ بھی بہت بتا دیا، استثناء 2 4 5 10 اس سے زیادہ استثناء نہیں ہوتا، ورنہ استثناء ایک ہی ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون کلی کیا بتایا کہ شفاعت نہیں ہونی، تو آپ اسے 5 10 15 استثناء نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب استثناءات بیان کرے گا خدا بند کریم کہ کون کون استثناء ہیں، وہ آگے قرآن مجید میں بیان ہوگا۔ تو کون کون اسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شفاعت نہیں ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، کوئی چیز کسی کے کام نہ آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت ان سے قبول نہ کی جائے گی، ولا یعنی شفاعت لوگ کر رہے ہوں گے، جیسے وہ آخری آیت میں کہا نا کہ بعض شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے لیکن وہ اگر جھوٹی یا غلط شفاعت ہوئی تو وہ شفاعت کرنے والا اس گناہ میں اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے گا۔ آیات کی مصداق کے عنوان سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی شفاعت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها
عدل ولا هم ینصرون، اور ان سے کوئی معادل، کوئی ان سے عوض، کوئی ان سے قیمت، کوئی ان سے بدل قیامت میں نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پر جو سورہ آپ آگے پڑھیں گے کہ وہاں پر ہر شخص تیار ہوگا کہ اپنی اولاد، مال، سب کچھ دے دے اللہ کو کہ اس کی جان چھوٹ جائے، وہ سب قیامت میں جہنم میں بے شک جل جائے لیکن اپنی جان بچا لے۔ وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ اپنے بچوں سے جدا ہو جائیں گے، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال مانگ لے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہاں پہ کہ کوئی بھی معادلہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بارٹر سسٹم نہیں ہوگا وہاں پہ کہ میرے بچوں کو لے لو مجھے معاف کر دو، پوری دنیا کے جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ ان کو دے دیں تب بھی آپ کا وہاں پہ کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کوئی معادلہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ وہ رحمانیت کے معنی بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو سب نے اپنے ذہنوں میں رحمان کے آدھے معنی بسائے میں، بس اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحمت واجب کی ہے، سب کو معاف کر دے گا، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ آیات بھی سنتے جائیے گا، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کے پیرائے میں دیکھی جاتی ہے۔ ایک آیت قرآن مجید کی لائٹ، سرچ لائٹ ہوتی ہے دوسری آیت کو روشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نور ہے جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس نور کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی آیت کو سمجھتے ہیں۔ دوسری آیت میں جلدی پڑھوں گا، بہت ٹائم میرے پاس کم ہے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کوئی تجارت فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا خلۃ، کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ میں فلاں کا دوست تھا، فلاں میرا دوست تھا، کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اس دن انسان، سورہ فرقان کے اندر ہے کہ اس دن انسان اپنی انگلیوں کو کاٹے گا۔ یہ انگلیوں کو کاٹنے کا محاورہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ ایک کنایا ہے، تشبیہ ہے۔ جب کوئی بہت غصے میں ہو، کچھ نہیں کر پائے، اس کے بس میں نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، کاٹتا ہے اپنے ہاتھوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یہ کنایا ہے جو مجبوری، اشد مجبوری کی حالت میں کہ انسان کچھ نہ کر پائے تو وہ اپنے آپ کو کاٹنا اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حالت کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ اپنی انگلیاں کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ فلاں کو میں نے خلیل کیوں بنایا، فلاں کی اتباع کیوں کی، فلاں کو دوست اپنا ولی اور والی اور فلاں 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 کیوں بنایا۔ قیامت کے دن وہاں پہ اپنی برات کا اعلان بھی کرے گا اور اپنے آپ پہ حسرت کرے گا، کیوں میں نے فلاں کو دوست بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور اس دن کی شفاعت نہیں ہوگی، نہ دوستی ہوگی نہ شفاعت ہوگی، اور والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے وہ یقیناً وہ خود ہی ظالم ہے۔ اب میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا، یہ ہمارے موضوع سے متعلق سے آگے نکل جائے گی بات۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، یعنی کچھ لوگ شفاعت کر رہے ہوں گے لیکن بعض لوگوں کو وہ شفاعت جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ سورہ مدثر ہے، آپ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے، تیسری سورہ ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، سورہ مدثر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے سورہ مدثر، ٹھیک ہے۔ اس سورہ کو پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شفاعت جن کی نہیں ہونی، جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہو ہی سکتی، اس کی صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلا میں مختصر پڑھتا ہوں، سب سے پہلے ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ایک چینل بنا دے گا، جسے کہتے ہیں ایک جوائنٹ کال کرے گا، ویڈیو کال، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ، ادھر دوزخ والے ادھر جنت والے۔ اب جنت والے جنت میں آگے خوش ہیں تو ان سے کہا جائے گا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیوں دوزخ میں گئے، ان سے پوچھو یہ دوزخ میں کیوں گئے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لانے کا باعث بنی، تو وہ کیا جواب دیں گے، قالو، وہ جہنمی کیا بولیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں، آگے بھی انہوں نے اپنی پوری ڈیٹیل بتائی ہے جو بڑی بڑی بہت ساری اور آیتوں میں آئے، لیکن یہاں پہ کیا ڈیٹیل ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک مسکین، کئی لوگ ہمارے خاندان میں غریب تھے، ہمارے پاس موقع تھا، ہم امریکہ میں رہتے تھے، $50 کا مہینے کا ان کو کچھ دنوں بھیج دیتے، گرمی پاکستان میں بہت ہو رہی ہے، اگر ہم $50 مہینے کے بھیج دیتے، بھائی اپنے بچوں کو گرمی میں مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بل میں اپنے شامل کر لو، $100 بھیج دیتے، تو ہم نے کہا نہیں یار ہم تو مزے میں ہیں نا، ہوں گے کراچی والے بیچارے روتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، پاکستان والے انڈیا والے روتے ہی رہتے ہیں، کشمیر والے روتے ہی رہتے ہیں، کیا ہم کریں گے، ہم کتنا کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کریں جو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم جہنم میں کیوں آئیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو اطعام نہیں دیتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور لوگوں کے جو کام ہو جائے ہوتے نا، لوگوں کے کام نہیں آیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے کام نہیں آتے تھے، اور برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے برے کاموں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، یعنی چند لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، ہم نے بغیر سوچے سمجھے چلنا شروع کر دیا، وہ غلط طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی سارے دوستوں کا پروگرام ہے کیا کہ جی
مثلا اسکول میں پروم پارٹی ہے, ہم مسلمان ہیں, کوئی بات نہیں یار, ایک دفعہ تو چلتی ہے سال میں, زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہونی, ہم چلے جائیں. آج ساری لڑکیاں جو ہیں وہ مثال کے طور پہ باہر میں جا رہی ہیں, ہم تو مسلمان ہیں لیکن کیا کریں, آج حجاب میں, چلو حجاب بھی اتار دیتے ہیں, آج ایک دفعہ اماں ابا کو پتہ نہیں چلے گا, چپ کے چلے گا. یہ ایک دفعہ کرنے کے کام نہیں ہوتے, جو چیز حدود الہی ہیں ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے بغیر سوچے سمجھے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اس کی وجہ کیا تھی, یہ سارے کام کیوں کرتے تھے, اس لیے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. یعنی اصل میں زبان سے نہیں جھٹلاتے تھے, لیکن یہ عمل سے جھٹلا رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنے جری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا رہے کہ میں تمہیں یہ کام کرنے پہ عذاب دوں گا, کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, ارے اللہ تو بہت, ارے ہماری تو شفاعت, اللہ تو بی بی فاطمہ ہماری شفاعت کر دیں گی, مولا حسین ہماری شفاعت کر دیں گے, یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا کے نکل جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے قرآن مجید میں بتا دی کہ ان کی شفاعت نہیں ہونی, ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی شفاعت نہیں ہونی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک سوال بھیجے محمد والے محمد, ایک اور سلوات بھیجیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ان برائیوں میں تھوڑی پڑے, مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے نہ بچے ایسے نہ ہم ایسے, نہ ہم کبھی ان برائیوں میں پڑھتے. ایک اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہے. سورہ انعام 6 سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 70 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ابصروا بما کسبوا. آیت لمبی ہے, یہاں تک سمجھ لیں. ٹھیک ہے, لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. یہ آیت ہے. ترجمہ یہ ہے, چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین و مذہب کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے. کھیل تماشا بنانے کا مطلب کیا ہے, اگر آپ کسی بچے کو حکم دیں کہ مجھے پانی پلاؤ, وہ بچہ آپ سے کہے پاپا آئی لو یو, اور پانی لے کے نہ آئے, اپنے کھیل میں لگ جائے. آپ کہیں بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے, پانی لے کے آؤ, یہ پھر جا کے ٹی وی بیٹھ جائے, چینل کھول کے کوئی اینیمیشن دیکھنا شروع کر دے, کوئی نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھنا شروع کر دے, اور کہے پاپا آئی لو یو, تو پاپا اٹھے گا, ایک پھک لگائے گا اس کے منہ پہ, یہ کیسا آئی لو یو ہے بھائی, جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے عمل سے اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا, میری باتوں کو, دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا, یعنی سارے کام مسجد میں آتا تھا تو وہ محمد احمد عمر ابو بکر اور جو ہے وہ عثمان یا علی مہدی اور میسم ہوتا تھا, باہر جاتا تھا تو جان اور ریٹا اور فلاں فلاں بن جاتا تھا. یہ صرف اس ماحول میں جا کے, اس ماحول میں گرگی اتنا رنگ بدلتا تھا, باہر جا کے انہی کافروں کی طرح, انہی یہودیوں کی طرح, انہی عیسائیوں کی طرح ہوتا تھا. اس میں ان میں فرق نظر نہیں آتا تھا, اس نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے, تو ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین اور مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا, اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا دنیا کی زندگی نے, اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. اگر تم دیکھو کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو نصیحت کرنے کے لیے کہانی, قصے خواب میں سناؤ کہ مجھے خواب میں فلاں آیا تھا, اور خواب میں فلاں آئی تھی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یوں کرو گے تو فلاں نظر کرو گے, تو فلاں یوں کرو گے تو فلاں یوں کرو گے. نہیں, اس کو قرآن سے نصیحت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے, اس کو قرآن سے نصیحت کرو. جو کھیل و تماشے سمجھتا ہے دنیا کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے, اس کو قرآن سے نصیحت کرو. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے لیے وبال میں پھنس جائے, حالانکہ اللہ کے سوا ایسا کوئی سرپرست نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا ایسا کوئی سرپرست نہیں ہے. یہ اللہ کا ڈائریکٹ گناہ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہے گا بس چھوڑ دو اس کو, میرے لیے چھوڑ دو, میں اس سے نپٹوں گا خالی. اس لیے کہتے ہیں کہ چھپ کر گناہ کرنے سے بچو, کیونکہ جب تم چھپ کر گناہ کرتے ہو تو وہ تمہارا شاہد ہوگا جو قیامت میں تمہارا حساب و کتاب کرے گا. اس لیے چھپ کر گناہ کرنے سے بچو. اس کے بعد آگے ہے کہ حالانکہ اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست نہ ہوگا, اور نہ کوئی سفارشی, اور وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کرتوت کسے کہتے ہیں, کرتوت ہم اردو میں ذرا نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں. کرتوت یعنی وہ کام جو وہ شوق ہو, جسے کہتے ہیں کہ جوش و خروش کے ساتھ کیا کرتا تھا, اور اس کے لیے گناہ اور مکروہات اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا تھا کہ ارے یار ایک دفعہ کی بات ہے, بعد میں دیکھیں گے. ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیات میں آپ کو کون سی سنا رہا ہوں, وہ آیات سنا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی, یعنی شفاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں باقی آیات کو اسکپ کر رہا ہوں, دوسری آیات, دوسرے موضوع پہ آ رہا ہوں, کیونکہ ٹائم میرے پاس اب 15 سے 20 منٹ رہ گئے. دوسری وہ آیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ صرف خداوند کریم شفاعت کرے گا, صرف خدا شفاعت کرے گا. کون سی دو آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا, قل للہ الشفاعت جمیعا, تمام کی تمام شفاعت
جمیعن کا جب لفظ آ جائے تو کوئی چیز اس میں سے خالی نہیں ہوتی, ایکسیپشن نہیں ہوتا اس کے اندر, ٹھیک ہے. ہم جب کہتے ہیں نا جاء القوم, قوم آ گئی, تو اس میں جمیعن کا لفظ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ایک استثناء لگ سکتا ہے. جاء القوم الا احمد, قوم آ گئی احمد نہیں آیا یا رضا نہیں آیا. الا الحسن یا الا الزید, قوم آ گئی لیکن زید نہیں آیا. اسے کہتے ہیں استثناء, ایکسیپشن, ٹھیک ہے. اگر اس میں جمیعن کا لفظ ہوتا تو ایکسیپشن نہیں کر سکتی تھی. جب جمیعن کا لفظ آ گیا آپ ایکسیپشن نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمایا, تمام کی تمام شفاعت اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ ہی شفاعت کے اندر ایکسیپشن لگائے گا تو لگائے گا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. اللہ لگائے گا ایکسیپشن. میں نے کہا تھا ایکسیپشن ہمیشہ کم ہوتی ہے, قانون کلی ہوتا ہے, ایکسیپشن ہمیشہ کم ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون, اسی کے لیے آسمان و زمین. یہ کیوں کہا آسمان و زمین اسی کے لیے؟ اس لیے کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے کہ جس آسمان میں تم ادھم مچاتے پھر رہے ہو, جو اسپیس کے اندر شٹل جنگوں کے لیے تیار کر رہے ہو, جو زمین کے اندر تم نے ادھم مچایا ہو, جو سمندر کی تہوں میں جو تم نے جو ہے میزائلز فٹ کر دیے ہیں, تو یہ تم جتنی اچھل کود کر لو اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں شفاعت ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی شفیع, شفاعت کرنے والا. کیا تمہیں تذکر نہیں آتا؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو اس بارے میں کہ صرف اللہ شفاعت کرنے والا ہے؟ اب اس ایک آیت کو دیکھ کر جو ہے بعض ہمارے برادران کہتے ہیں کہ بس دیکھ لیا تم نے, صرف اللہ ہی شفاعت کرنے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اب آئے میں ان آیات کی طرف آتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شفاعت کا حق میرا ہے, اب میں جس کو چاہوں دوں. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا, وہ بھی اس نے بیان کر دیا, شرائط ان کی بیان کر دی, ان کو بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا. میں شفاعت کو قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے. اگر موقع لگا تو حدیث کا تو وہ بیان کروں گا, ورنہ کل اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں شفاعت کا حق دوں گا, کون ہوں گے وہ لوگ؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. کہتے ہیں کہ میں یعنی اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کو جس کو رحمان اذن دے. اللہ تعالیٰ نے صفت رحمان یہاں پہ, اس کی ایک خاص حکمت ہے کہ کوئی بھی صفت کہہ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صفت رحمانیت کو, یعنی صفت رحمانیت کی وجہ سے ان کو شفاعت مل رہی ہے. یہ صفت یہ اللہ کی شفاعت کا حصہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کسی کو. اور کس کو؟ ورضی لہ قولا, کہ جن کے قول سے بھی اللہ راضی ہوگا, یعنی جن کی شفاعت سے اللہ راضی ہوگا, جو اللہ کے نزدیک پاک و پاکیزہ ہوں گے, جن کی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھا لی ہوگی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جن کے بارے میں اللہ نے قسم کھا لی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا. جن کے قول سے اللہ راضی ہوگا, جو پاک و پاکیزہ ہوں گے, جنہوں نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا تھا, معاشرے کو پاک و پاکیزہ کیا تھا اس کے ذریعے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. بس باقی آیات میں اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں پڑھوں, میں صرف اس دائرہ اختیار کو قرآن آیات سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ان شافعین کو جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, ان کا دائرہ اختیار ہیتا, ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک پولیس ایس ایچ او ہوتا ہے, اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے کہ مثلا شکاگو کا ایریا ہے, بگر شکاگو کا, اس میں مثلا شامبرگ کے علاقے کا, ہوفمن کے علاقے کا دائرہ اختیار ہوگا نا ایک پولیس اسٹیشن کا, اس کی پولیس کی گاڑیاں وہاں والے کو نہیں پکڑیں گی, اس کی اس کو نہیں پکڑیں گی, تو دائرہ اختیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دائرہ اختیار بتا رہا ہے کہ شافعین جو ہیں جن کو شفاعت کا حق ہوگا, ان کا دائرہ اختیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. اللہ ان کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے, ٹھیک ہے, جو آگے پیچھے ان کے ہے, اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے. کیا بتا رہے ہیں یہ کسی کی شفاعت کرتے ہی نہیں ہیں, کس کی کرتے ہیں؟ سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو. جو شخص کھلے عام خدا کو جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہو, خدا کے اعمال کر رہا ہو, احکام کو اپنے پیروں تلے, خدا اس سے راضی ہوگا. اگر توبہ نہ کرے تو راضی نہیں ہے خدا, اگر توبہ کرتے تو بات نہیں, توبہ پہلی شرط ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس سے خدا راضی ہو اس کی شفاعت کرے گا. وہ دوسری ٹیم, تیسری ٹیم یاد رکھیے گا جس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اور تھک ہار کے گر گئی تھی, اس ٹیم کو مد نظر رکھیے گا اپنے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا اس دن اس کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان لوگوں کی شفاعت کے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا اور اللہ ان کی قول سے راضی ہوگا. پھر شافعین کے دائرہ اختیار میں ایک اور جو چیز فرماتا ہے, سوری ایک صلوات بھیجے مولا والے. اس میں فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے, جو کچھ ان کے پیچھے, اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس سے خدا راضی ہو. اور وہ لوگ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے لرزتے رہتے ہیں. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ وہ نماز میں اتنا گریا کرتے تھے, نماز شب میں اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے جو ازواج تھیں یا آپ کے اصحاب جو آپ کو دیکھتے تھے کہتے تھے آپ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ
ہستی ہیں, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا, آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا جو ہے وہ کیوں گریا اور زاری کرتے ہیں اور کتنا زیادہ خوف کی حالت میں, اپنی خشیت کی حالت میں رہتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ پروردگار جس کے سامنے میں جھکتا ہوں وہ اتنا عظیم ہے کہ میں اس کی حق عبادت کو نہیں کر پاتا, میں اس کی حق عبادت کو ادا نہیں کر پاتا. اس وجہ سے میں استغفار بھی کرتا ہوں, اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں, اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی سامنے خشیت اور خوف کے ساتھ جایا جائے. ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یا امام زین العابدین کے بارے میں, مولا علی علیہ السلام کی کسی کے بارے میں, کہ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہو جو بہت تکلیف کا باعث ہو. امام علی کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان کی تیر لگ گیا تھا ایک دفعہ, تو طبیب نے کہا تھا یہ تیر امام کو جب وہ نماز پڑھیں اس وقت تیر نکالنا, کیونکہ اس وقت امام کو احساس درد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ منہمک ہوتا ہے عبادت کے اندر, اس کو دنیا و مافیہ کی خبر نہیں ہوتی. کسی امام کے بارے میں کہ گھر جل گیا, اس میں بیٹا ان کے بچے موجود تھے, امام نماز پڑھے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے آگ بجھا رہے ہیں, کسی نے پوچھا تو امام کو خبر ہی نہیں آگ لگنے کی, اتنے منہمک تھے اس کے اندر. تو اس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے وہ لرزتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بھی لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے. کون ہیں وہ؟ فرشتگان ہیں. انشاءاللہ وہ بعد میں فہرست بیان کروں گا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, پھر کچھ فرشتگان بھی ہیں جو آپ کی شفاعت کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کر لو, بلکہ نیکی کیا ہے کہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, فرشتوں پر, اس کے مقربین, روز حشر پہ, قیامت پہ ایمان لے کے آؤ. تفصیل اس کی مختلف آیتوں میں مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ فرشتے تمہاری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, ابھی میرے ذہن میں آیت نہیں ہے لیکن وہ لفظ آپ کو بتاتا ہوں, آپ سرچ کیجیے گا قرآن مجید میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, ایک شیطان اللہ تعالیٰ اس کا قرین کر دیتا ہے. ایک شیطان اس کا قرین کر دیتا ہے. وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی برے دوست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی برے شیطان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جنوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ قرین کا مطلب وہ شخص, قرین کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جوڑ کے چلے. ٹھیک ہے, جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جوڑ کے چلے اسے کہتے ہیں قرین. تو بعض فرشتے جو آپ کے ساتھ قرین برائی کی وجہ سے ہو گئے وہ آپ کی وہاں پہ برائی بیان کریں گے. جو نیکی کی وجہ سے آپ کی حفاظت کرنے والے اور آپ کے کرام الکاتبین نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں وہ آپ کی وہاں پہ شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے, ان فرشتوں میں سے بھی اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ کے اندر وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ, کہ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اس کو اجازت دے کہ تم جا کے فلاں شخص کی سفارش کرنا چاہتے ہو تو کر دو. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. بس آخری میں ذکر کروں کیونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا کہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ذکر ہوا, اور آخری یہ غلط سفارش کرنے والوں کی گناہ میں وہ شامل ہو جائیں گے جو غلط لوگوں کی سفارش کریں گے. وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو کوئی برے شخص کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ وبال میں سے, یعنی جو اس کی گناہوں کا حصہ تھا اس سفارش کرنے والے کو بھی وہ حصہ ملے گا. اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو میں نے بہت کوشش کی کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آپ کو تمام آیات کا خلاصہ اور چیدہ آیات بیان کر لوں کہ سفارش اور شفاعت کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس کو ہم ذرا تصحیح کر لیں. یہ جو کہا گیا کہ ایک آنسو میں کربلا مل جاتی ہے, اگر کسی نے ایک آنسو بہا لیا یا رونے جیسی شکل بنائی, جنت اس پہ واجب ہے بشرطہا و شروطہا. جیسے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ جو ہے وہ قلعہ ہے, ومن دخل حسنی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا, امن عذابی, وہ عذاب سے امن پا گیا. ٹھیک ہے, جو وہ امن میں آ گیا, اور ہم اس کی شرائط میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو شرائط اور شروط ضروری ہوتی ہیں, اس کے بغیر حکم یا خوشخبری شرائط کے بغیر پوری نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شرائط پوری ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے, تو یہ شرائط کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ شرائط میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کی, کچھ احادیث بس سن لیں اور جلدی سے میں آپ کی بات کو تمام کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد.
امام سے حدیث امام صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں من سرہ ان ینفعہ شفاعت الشافعین عند اللہ فلیطلب الی اللہ ان یرضی عنہ. کہتے ہیں جو بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ شفاعت یعنی پائے، جس کو شفاعت ملے یا جس کی شفاعت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو جلب کرنے کی کوشش کرے. جس کو شفاعت کی خواہش ہے اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہونی چاہیے. اس کی ساری زندگی، یہ کلی قانون جو حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم القرآن فإنہ شافع یوم القیامہ. علم دو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم دو قرآن کی، کیونکہ قرآن وہ شافع ہے کہ جس کی قیامت میں شفاعت قابل قبول ہے. یعنی قرآن جس کی شفاعت کر دے وہ قابل قبول ہے. جس طرح قرآن شافع ہے اسی طرح قرآن شاکی بھی ہے، اور جس کی قرآن شکایت کر دے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. جس کی قرآن شکایت کر دے. میں نے آپ کے سامنے پچھلے سالوں میں 2 دفعہ، پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی اس آیت کو تکرار کیا تھا، آج دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اس کو غور سنیں. جس طرح قرآن شافع ہے اس کی شفاعت قابل قبول ہے، اور اس کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، آیات ہیں، روایات کثرت سے ہیں، وہ ساری ابھی پڑھنا مقصود نہیں ہے، نہ ٹائم ہے اس کا. تو قیامت میں رسول خدا شکایت کریں گے یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، اس قوم نے جو اپنے آپ کو میری امت کہتی ہے، اپنے آپ کو میری قوم کہتی ہے، اس قرآن کو محجور چھوڑ دیا. یعنی ایک ایف آئی آر کٹوائی تھی رسول خدا نے. قیامت میں ایف آئی آر کٹے گی ہم سب کے خلاف جو قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جس کے خلاف رسول خدا کی ایف آئی آر کٹی ہوئی شکایت ہو، جس کے خلاف قرآن کی شکایت ہو، اس کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ جو اللہ کو پسند ہے وہی رسول کو پسند ہے. جو رسول کو پسند ہے بی بی فاطمہ بھی کو بھی وہی پسند ہے. جو بی بی فاطمہ کو پسند ہے اور رسول خدا کو پسند ہے وہی امام علی اور امام حسین اور باقی ائمہ کو پسند ہے. تو جو اللہ کو نہیں پسند، جس کی اللہ نے یاد نہیں تھی، ان کی شفاعت بھی ائمہ علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا اور رسول خدا نہیں کریں گے. ان میں سے ایک ہے قرآن، کہ جس نے قرآن کے ساتھ قرآن کو مظلوم چھوڑا. مظلوم چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوا محجور. محجور اگر آپ اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مل کر آپس میں کسی کام کے نہ کرنے پر اتفاق یا اتحاد کر لینا. یعنی فیصلہ کر لیا ہم سب نے مل کے کہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، باقی سارے کام کرنے ہیں، اس کو لپیٹ کے رکھنا ہے بڑے خوبصورت جزدان کے اندر. اس کے اندر سے سارے جسے کہتے ہیں شفا لینی ہے جھل جھل کے. اس کو ہم نے ساری برائیوں کو روکنے کے لیے اپنے دلہن کے سر پہ رکھنا ہے کہ ساری عمر یہ گناہ کرتی رہی، آج قرآن کے نیچے آ کے یہ بچ جائے گی. اس کو یہاں سے بتا کے نکالو کہ اتنی گناہ کی محفل سے یہ نکلی ہے، قرآن سر پہ ہو تاکہ عذاب نہ آ جائے اس کے اوپر. ہم نے سارے ان کاموں میں استعمال کیا قرآن مجید کو جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن کی شفاعت جو ہے وہ قابل قبول بھی، اور قرآن کی شکایت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ ہے روزے. اور میں بس ترتیب بیان کر دوں، اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انبیاء، علماء، شہداء، روایت ہے، روایت میں نہیں پڑھا یہاں پر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں 3 گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء. یہ رسول خدا کی حدیث ہے. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اس کی شفاعت نہیں ہوگی. جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ پہ 2 ہاتھ مار لیے توبہ ہو گئی. توبہ تابہ سے نکلا، پلٹنا. یعنی جو کام تم نے خراب کاری کی ہے نا، اس خراب کاری کو ختم کرو. کسی کا حق کھایا اس کا حق دو، کسی کا مال کھایا ہے اس کو مال جو ہے اس کا مال واپس کرو، کسی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اس سے معذرت خواہی کرو، کسی کا کوئی نقصان پہنچایا ہے اس کام کو صحیح کرو اور صحیح راستے کی طرف چلو. یہ ہے توبہ. جب تک وہ نہیں کرے گا توبہ تو وہ شفاعت کے قابل نہیں ہے. یعنی توبہ شفاعت کے لیے دوسری شرط ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، ایک صلوات بھیجیں مولا محمد. بہت ساری چیزیں، بہرحال ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. میں کوشش کی تھی کہ بہت جلدی میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ اذہان پر یہ تھوڑی سی سنگین ہو، گرا گزری ہو کہ مولانا آج کوئی قصہ کہانی، کوئی ثواب، نیت، نیکی کی بات ہی نہیں کی. آج ساری آیتیں سنا کے جو ہے ہمیں وہ انہوں نے قرآن سنا دیا زبردستی کا. لیکن یہ یاد رکھیں، جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے مومن بھائی سے محبت کرو، اسی طرح ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ میرا مومن بھائی ایسی طرف جا رہا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو وہ آگاہ کر دے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد میں یہ بتائی تھی کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اپنے جد کی امت کی. تو اس خاطر آپ لوگ انشاءاللہ ان باتوں کو گوارا کریں گے، اور اگر کوئی سخت بات ہوئی ہو تو اسے معذرت چاہتا ہوں. یہ ساری وہ باتیں تھیں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی آپ کے سامنے. یہ وہ آیات پڑھی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ راوی ضعیف تھا تو یوں تھا تو فلاں اس کے طبقے کے اندر آتا ہے راوی، تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ میں نے ساری آیات آپ کے سامنے پڑھ دی. اس لیے آپ
اگر اعتراض کرنا ہو تو یہ نمبر میں نے سارے بتا دیے، میرے ترجمے پہ اعتراض ہو ترجمہ جا کے پڑھ لیے گا. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا یہ آیات صرف ایک آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے، ان کے اطراف میں جو آیات جو بیان کی ہیں ان کو جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن میں میرے معاملات کا حل نہیں ہے، وہ اپنے اوپر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ خدا کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ہدایت کا راستہ تمہیں قرآن سے ملے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مولانا آیا اس نے وہ بات کر دی، فلاں نے آ کے وہ بات کر دی، ہم کس کو صحیح سمجھیں؟ وہ کہتا ہے تقلید کرو، وہ کہتا ہے تقلید نہیں کرو، وہ کہتا ہے زنجیر کا ماتم کرو، وہ کہتا ہے زنجیر کا ماتم نہیں کرو، وہ کہتا ہے کہ جلوس نکالو، وہ کہتا ہے نہیں جلوس نہ نکالو، وہ کہتا ہے فلسطین کی حمایت کرو، وہ کہتا ہے فلسطین کی حمایت نہیں کرو. ہم کس کو مانیں؟ ہمارے پاس اللہ نے اور اس کے رسول نے معیار دے دیا. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور میری اطرت. ان سے جڑے رہو گے تمام جواب، تمام ہدایت کے راستے، تمام گناہوں سے بچنے کے راستے تمہیں ان سے ملیں گے. ادھر ادھر خواب قصوں کہانیوں پہ جاؤ گے کچھ تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے، صرف ذہن میں پرا گندگی ہوگی اور تمہارا ذہن مشوش ہوگا. اگر تمہیں میزان دیکھنا ہے تو قرآن ہے، حتیٰ کہ حدیث کو جانچنے کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے. یہ قرآن ایک سلامات بھیجیں محمد بارے محمد. یہ قرآن ہی وہ شے تھی، وہ ایسی نعمت تھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت دی تھی یزید کی فوج کو. عموماً لوگ کہتے ہیں مہلت لی تھی، وہ مہلت لی نہیں تھی. امام حسین نے ایک دن کی مہلت دی تھی کہ تم شاید اس میں توبہ کر لو. اور وہ مہلت کیسی تھی؟ وہ مہلت میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ ان سے جا کے کہو کہ آج کی رات جنگ کو روک دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی رات گزارنا چاہتے ہیں. مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، میں آج کی رات قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. وہ پورا طویل امام حسین کا ایک جملہ ہے. یعنی امام حسین بتا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہ دیکھو یہ قرآن ہے جس سے مجھے اتنی محبت ہے. حالانکہ میں لقائے پروردگار کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میں رات کو اپنے آپ کو اس لقاء کے لیے قرآن کی تلاوت کے ذریعے آمادہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا اور وہ حکم یہ تھا، اللہ نے حکم یہ کیا دیا تھا کہ دیکھو اے رسول سورہ مزمل کے اندر کہ رات کو یا رات کے کچھ حصے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے اندر ما تیسرا کہ جتنی تمہیں توفیق ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگلا دن بہت بڑا ہے، اس میں تمہیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. امام حسین کو معلوم تھا کہ کل بہت بڑا کام ہونا ہے جو پوری آتی دنیا تک باقی رہنا ہے. اس کام کے لیے امام حسین کو اپنے آپ کو تیار کرنا تھا اور ایک مہلت دینی تھی ان لوگوں کو کہ شاید اس دوران وہ توبہ کر لیں. اور شاید یہ میری بات سن کے کہ میں آج رات قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ کی بات کروں گا، تو شاید کوئی قرآن کی تلاوت یا عبادت کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آ جائے اور وہ اس راستے سے ہٹ جائے اور اپنی جہنم سے بچ جائے. یہ امام حسین کا پیغام تھا جو امام حسین دے رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس قرآن سے اہل بیت کو انس تھا، اس قرآن سے اہل بیت کو سکون آتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب 9 محرم کی رات کو 10 محرم یعنی شب عاشور والے دن جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ لکھتی ہیں کہ جناب زینب کی حالت ایسی تھی کہ دل پھٹ جائے گا، جسم پہ ایک لرزہ شامل تھا. امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی، آیات پڑھی اور سینے کی طرف رخ کر کے کچھ اشارہ کیا. بی بی زینب سکون میں آ گئی. اس کے بعد بی بی زینب گھبرائی نہیں. امام حسین نے کہا کہ اے میری گھر کی خواتین ابھی تم نہ رو کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی بہت وقت ہے جس میں تمہیں بہت رونا ہے. وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا رجب کے مہینے میں کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہی تھی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین نے اعلان کیا ہے کہ میں کل نکل رہا ہوں. تو کیسے نکلتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک چاروں طرف بنی ہاشم نے حلقہ ڈالا خیموں کے گرد، گھروں کے گرد، اور سواریاں ایک ایک آتی رہیں. ہر ایک محرم اپنے محرم کو سوار کراتا گیا اور آخر میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے اور انہوں نے ایک آواز دی، یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، تا حد نظر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور تا حد نظر دور ہو جاؤ. میں نے پوچھا کہ یہ اعلان کرنے والا کون ہے اور یہ کیوں اعلان کر رہا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ اعلان کرنے والا ابوالفضل عباس حسین کے بھائی ہیں اور یہ اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ علی کی بیٹی زینب سواری میں سوار ہونے کے لیے خیمے سے نکل رہی ہے. بی بی زینب کو اپنی یہ رخصت یاد تھی کہ کس طرح ایک طرف سے علی اکبر نے بڑھ کر، ایک طرف سے حضرت عباس نے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بی بی زینب کا استقبال کیا تھا اور اماری میں سوال کر دیا تھا. لیکن ایک رخصت بی بی زینب کی وہ بھی تھی کہ جب 11 محرم کو اس کاروان کو لے جایا جانے لگا تو بی بی زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں. اس دن بی بی زینب نے اپنی اس رخصت کو یاد کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، اے میرے بھائی عباس، اے علی اکبر، تم کہاں ہو؟ آج کون ہے جو مجھے سوار کروائے؟
بی بی زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا. بی بی زینب نے تمام خواتین کو سوار کروا دیا. یہ قافلہ 11 محرم کو چلا. الغرض 12 محرم یا 11 محرم کی شام کو یہ کوفہ کے سرحد پہ پہنچ گیا. اور وہاں جب پہنچا تو ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ قافلے کو ابھی اندر نہ آنے دیا گیا. صبح قافلہ اندر داخل ہو. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کوفے میں داخل ہوتے وقت بڑی جسے کہتے ہیں کہ افسردہ تھی. شاید بی بی زینب کو وہ وقت یاد آ گیا ہو کہ یہی کوفہ تھا کہ جس کے اندر جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی تو مولا علی علیہ السلام پہلے آ گئے تھے. اور جب اپنی خواتین کو بلایا تھا, اپنی بیٹیوں کو بلایا تھا, تو امام حسن و حسین کو حکم دیا تھا کہ میری خواتین اور میری بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں لے کے آنا, اور جب وہ آئیں تو اپنے بھائیوں کو لے کے جانا کہ تاکہ بہنوں کو استقبال اور کسی کی نظروں میں نہ آئے ہوئے گھر میں لے کے آ جانا. بی بی زینب کو وہ وقت بہت یاد ہے کہ کس طرح بابا نے استقبال کر کے ہمیں کوفہ کے اندر بلایا تھا. یہ وہی کوفہ تھا کہ جس کے اندر بی بی زینب تفسیر کے درس دیا کرتی تھی. یہ وہی کوفہ تھا کہ جس کے اندر بی بی زینب کی کئی شاگردائیں موجود تھیں. یہاں بی بی زینب نے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا. آج اسی کوفہ کی خواتین بی بی زینب کے اوپر ہلا کر رہی ہے, بی بی زینب کے اوپر تالیاں بجا بجا کے پتھر پھینک رہی ہے. یہ وہی کوفہ ہے. زینب نے پتھر کھائے کوفہ میں داخل ہوتے وقت. صبح کا وقت آ گیا, جب بی بی زینب کوفہ کے دربار میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دربار سجا ہوا ہے, چاروں طرف مختلف سفیر بیٹھے ہیں. ارے بے مخنہ و چادر خواتین اس مجمع میں شامل ہو گئی. ارے میں کہوں گا بی بی زینب, ارے آپ کے لیے کتنا سخت تھا کہ جب آپ کی والدہ گرامی انہی دربار میں گئی تھی تو امام حسن کہتے ہیں میں نے کئی دن تک اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا تھا. ارے جس گلی سے میری بیوی میری ماں گزری تھی, ارے آپ کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ اس دربار میں جس دربار میں آپ کی ماں کو لے کے جایا گیا تھا وہ دربار بظاہر مسلمان کا تھا, لیکن یہ دربار ایک شبابی کبابی کا ہے. ارے اس جگہ ابن زیاد نے کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا. ارے اسیروں کو کنارے پہ کھڑا کر دیا. ابن زیاد نے جو جملے کہے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا, لیکن اس نے ان میں سے ایک جملہ یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ قتل ہونے والا ایک جھوٹا شخص تھا, یہ ایک جھوٹے شخص کا بیٹا تھا. ارے یزید جو ہمارا امیر المومنین ہے جس نے حق کی خاطر اس کو قتل کر دیا, ابھی اس کا خطبہ جاری تھا. ارے امام علی علیہ السلام کو ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ازدی وہ کھڑا ہو گیا. ارے اس نے کہا کہ ارے تو زنازاد ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو بھی جھوٹا, تیرا باپ بھی جھوٹا, اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب. ارے تو کیسی باتیں کرتا ہے, میں نے رسول خدا سے سنا ہے ان سے سچا کوئی نہیں ہے. ارے جب اس نے یہ کام کیا تو اس نے کہا اس بوڑھے کو قتل کر دو. ارے عبداللہ بن عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں نے جب جنگ صفین میں میری آگ ضائع ہوئی تھی تو میں نے اپنے امیر المومنین سے پوچھا تھا علی سے کہ مولا میری موت کیسے واقع ہوگی, تو مولا نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تیری جان چلی جائے گی, ہمارے حق میں بات کرتے ہوئے تیری جان چلی جائے گی. ارے میری دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھی, لیکن میں کہتا تھا میری جان ان کے حق میں کیسے جائے گی, لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے مولا کی بات صحیح تھی, میرا مولا سچا تھا. ارے ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا, لیکن کوئی نوجوان جو کبھی نہیں تھے بچا کے گھر پہ لے گئے. ارے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے. رات کو جب نوجوان چلے گئے پہرا کم ہوا, ان کے سپاہی آئے اپنی جہاد کے, ارے جنگ کرنے کے لیے دروازہ توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھانے کے بعد بیٹی سے کہا کہ میں جنگ لڑنے جاتا ہوں. بیٹی نے کہا ارے بابا کہاں جاتے ہیں. بیٹی کو جب روتا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں ارے رو کیوں رہی ہے, کہتے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آپ قتل ہونے جا رہے ہیں, بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میں آپ کا بیٹا ہوتی تو آج آپ کی مدد کرتی. کہا کوئی بات نہیں, تو مجھے بتاتی جا کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے. ارے بیٹی بتاتی گئی کہ دانے ہاتھ سے دشمن آ رہا ہے. عبداللہ کی تلوار چلتی جاتی, بیٹی بتاتی جاتی, دشمن کے سر فضا میں گرتے جاتے. لوگوں نے کہا اس نے تلوار بازی کا فن علی سے سیکھا ہے, اس کو ایسے زیر نہیں کر سکتے, نیزہ مارو. یہ آواز بیٹی کے کانوں میں پہنچ گئی. ارے بیٹی نے کہا بابا آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا. کہا کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, تو دروازہ بند کر لے. یہ کہہ کے عبداللہ آگے بڑھے. ارے ایک تلوار سے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی, لیکن میں کہوں گا عبداللہ آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کی بیٹی آئے, آپ کو قتل کر دیا گیا, لیکن آپ کی بیٹی گھر میں محفوظ تھی. ارے ذرا آئے حسین کے گھر والوں پر, ارے حسین کو شہید کر دیا گیا, جیبوں کو آگ لگا دی گئی, بچے اور بیویاں کربلا کے میدان میں بکھر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جہاں جہاں ظلم کا شکار ہے مومنین اس ظلم سے ان کو نجات فرما. خصوصاً یمن کے اندر پاڑا چنار کے اندر مومنین بہت مشکلات کے اندر ہیں. دشمنوں کفار نے ان کے پر حملہ کیا ہے. اے اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود فرما, مومنین کی حفاظت فرما. اے اللہ
جو لوگ مسلمانوں پہ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے عشق بڑھانے اور ان کے راہ پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حب محمد و آل محمد کو ہمارے جوانوں ہماری بچوں کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن اور اہل بیت کی بات کو سمجھ کر اس پر ہمیں ہدایت پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے جو بزرگان اپنی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں جو اپنے قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما جو ہم سے خطا ہو گئی ہیں۔ اے اللہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں تو لوگوں کی توبہ اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے ساتھ جو لوگوں کی آنکھوں میں ہے اے اللہ ان آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔